السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس حوالہ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں توکل، ایمان اور یقین اللہ رب العالمین پر ہی کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی، اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہنے والے بے بس ہو چکے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کرونا سے بچنا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہوا جائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے۔ واحد ذات جو پوری کائنات کی محافظ ہے، بیماریوں سے بچا سکتی ہے، اس کا نام ہے اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالی۔ تو مسلمانوں کو اپنا ایمان اور یقین اور مضبوط کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا اعتماد، اپنا توکل بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور غیر مسلم لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور جس سپر پاور اللہ سبحانہ و تعالی پر مسلمانوں کا ایمان ہے، وہی اکیلا مشکل کشا ہے، وہی اکیلا پوری کائنات کا محافظ ہے، وہی اکیلا خالق و مالک ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہم مختلف انداز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کرونا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ایسی مخلوقات ہیں جن کا انسان اور آج کی ٹیکنالوجی سائنسدان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اس کو کنٹرول میں بھی نہیں کر سکتے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، یہ عقل مند انسان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے، کرونا سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا، جو ثابت ہیں مسنون درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، یا دیگر الفاظ کے ساتھ جو ثابت شدہ درود ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ وباؤں کے دور میں یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں چلتے پھرتے درود کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم یہ تنبیہ بھی کریں گے کہ اس کی تعداد کو متعین کرنا، 300 دفعہ پڑھنا ہے، 200 بار پڑھنا ہے، تو جس چیز کی تعداد شریعت نے مقرر نہ کی ہو، ہمیں بھی اس کی تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ استغفار کا اہتمام کرنا، ہمیں بہت زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس مبارک ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس میں انسان اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہے۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت زیادہ رونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ رونا بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ رونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنا پسند ہے کہ ایسے شخص کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، قبر کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، گناہوں کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ آنسو انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس مشکل وقت میں بھی اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتا، نہیں روتا، تو یہ پتھر دل انسان ہے، یہ قیامت کا سماں ہے، ہر کوئی ڈر رہا ہے، لوگ ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ اتنا پتھر دل ہے کہ وہ ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، معافی کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ پر ایمان، موت برحق ہے، اس کا وقت برحق ہے، مقرر ہے، اس مقرر وقت سے پہلے ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ ذکر و اذکار کی پابندی، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، کتنے مسلمان ہیں ان کو صبح و شام کے اذکار ہی نہیں آتے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا المیہ ہے، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے، علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، ان کو ہم یاد کریں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ حدیث کا مطالعہ کریں کہ دین ہمارا کتنا جامع ہے، غیر مسلموں کو اسلام لانے کی دعوت دیں، اور جو مسلمان دین سے دور ہیں ان پر محنت کرنے کا وقت ہے، ان کو دین کے قریب کرنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 100% قرآن و حدیث کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کرونا وائرس سے صرف ایک ہی ذات بچا سکتی ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور جتنے بھی باطل معبود ہیں، اغیار ہیں، ان سے ہمیں نہ پہلے امید رکھنی چاہیے تھی، نہ آج ان سے امید ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا لوگوں کو جو غیر اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، غیر اللہ کو داتا کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرکیہ باتیں ہیں۔ آئیں ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے در کے فقیر بن جائیں، اسی ایک اللہ کو ہر حال میں مشکل کشا سمجھیں، اسی ایک اللہ سبحانہ و تعالی کو داتا، حقیقی داتا سمجھیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رازق اور مالک اور داتا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔